بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی جب بھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ اور ان کے ساتھ مباحثہ کرتا تو بجائے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے اور اپنے بارے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے یہودیت کا روپ دھار کر اور یہودیت کی شکل اختیار کر کے عیسائیوں کا جواب دیتا۔ قرآن شریف کی آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہو کہ ہم تو حکم کے ماننے والے ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، حکم کے ماننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یقیناً زیادہ ہے۔ علمی اور عملی معجزات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی برتر ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اسلامی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس کے باوجود جب عیسائیوں سے آپ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مان کر جواب دیا، اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہی ہو۔ یہ تو یہ ہے آپ علیہ السلام کی شان۔ دوسری طرف قادیانی کا کردار دیکھیں کہ باوجود اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے کے خود کو نمایاں کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے تو تم کہو کہ ہم تو مسلم ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تمام مسلمان مناظرین ایسا ہی کرتے رہے اور کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن قادیانی جس کے مناظروں پر مرزائیوں کو فخر ہے وہ اپنے آپ کو مسلم کہنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ مسیحیت کا دعویٰ بھی کر دیتا ہے۔ ان باتوں کا پس منظر کہ اس نے یہودیوں کے نظریات کو قبول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات و فضائل کا انکار کیا اور ان پر الزام تراشی کی۔ چنانچہ مرزا خود لکھتا ہے کہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کر دیے۔ چشمہ مسیحی در روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 336 کا حاشیہ۔ تو صاف اس میں لکھا ہے کہ جو بھی ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نکلا ہے وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کی۔ تو کیا ضرورت تھی مسلمان ہونے کے باوجود، کیا اس کے پاس وہ ذخیرہ اور کیا وہ مواد نہیں تھا کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ عیسائیوں کا جواب دیتا؟ یہودی بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کبھی نیچری بن کر قادیانی نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع و نزول کا انکار کیا؟ مرزا کا لڑکا بشیر احمد لکھتا ہے کہ مولوی نور الدین خلیفہ اول اور مولوی عبد الکریم ابتدا میں سر سید کے بہت دل دادا تھے، جو سر سید کے نیچریت کے بانی ہیں، مگر حضرت صاحب کی صحبت سے یہ اثر آہستہ آہستہ دھلتا گیا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ مولوی نور الدین اور مولوی عبد الکریم جب مرزا قادیانی کی صحبت میں آئے تو اپنی نیچریت بھول گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں درست نہ ہوئے بلکہ قادیانی بگڑ گیا۔ یہ دونوں دھلتے کیا، قادیانی کو انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ ایک لڑکی کے سسرال والے کھالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ گھر میں کھالوں کی وجہ سے بڑی بدبو رہتی تھی،
شادی کے بعد لڑکی نے شروع میں بدبو کو بہت محسوس کیا. اب کیا ہے کہ وہاں رہتے رہتے آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کی عادی بن گئی. بدبو کی کراہت بھی ختم ہو گئی اور بدبو کا احساس بھی ختم ہو گیا. ایک دن اپنی ساس سے وہ بہو کہتی ہے امی جب سے میں آئی ہوں اس گھر سے بدبو ختم ہو گئی. یہی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ اس کے ساتھی حکیم نور الدین اور عبد الکریم نیچری یعنی معجزات کے منکر تھے. ان کی صحبت سے خود نیچری بن گیا مرزا قادیانی اور سمجھتا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس رہ کر دیندار بن گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ دیندار نہیں بنے بلکہ اس نے ان کے اثرات کو اپنے اندر لے لیا. جیسے اس لڑکی نے بدبو سے دوستی کر لی اور بدبو محسوس ہونے نہیں لگی بلکہ عام بو محسوس ہونے لگی. تو اسی طرح مرزا قادیانی کو حکیم نور الدین اور اس کے ساتھی عبد الکریم سے کوئی غیریت محسوس نہیں ہوئی بلکہ اپنائیت ہونے لگی. ان کو اپنا لیا اس نے, ان کی نیچریت کو قبول کر لیا. تو اب یہ دونوں اس کے غیر نہیں بلکہ وہ اور یہ سب کا رنگ ایک ہو گیا. تو بس یہی حال مرزا قادیانی کا ہے. اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں کہ ایسے لوگوں سے اور ایسے برے لوگوں کی بری صحبت سے اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت عطا فرمائے, خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.